بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ روحانی مصیبتیں، روحانی مصیبتیں کیا؟ روحانی مصیبت فسق و فجور کا بازار گرم ہے، باہر نکلتے ہیں کہ نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، بد نگاہی میں انسان مبتلا ہے۔ پہلے کبھی فحاشی اور عریانی کے لیے سینما دیکھنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اب ضرورت نہیں، ہر جیب میں پڑی ہوئی ہے فحاشی اور عریانی کی کا سینما۔ ایک سینما نہیں، سینماؤں کا مجموعہ وہ جیب میں پڑا ہوا ہے، تو آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی۔ اگر خبریں دیکھنے کے لیے بھی کھولو تو اس میں بھی نگاہ بھٹک جانے کا کہ ہزار راستے موجود ہیں، ہزار راستے موجود ہیں۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو اس کے لیے یہ ایسا فون رکھنا ناجائز ہے، ایسا فون رکھنا کہ جس میں فحاشی اور عریانی کا احتمال موجود ہو، اس کو اپنے پاس رکھنا ناجائز ہے اس شخص کے لیے جس کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ میں اپنی نگاہ پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ تو غرض حالات ایسے ہیں کہ جس میں گناہوں کا بازار گرم ہے چاروں طرف، اور ہم اسی ماحول کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ سارا ماحول، یہ فسق و فجور کا ماحول، یہ اللہ بچائے گناہوں کا اور معصیتوں کا اور منکرات کا ماحول، یہ بھی ظلمات ہیں، یہ بھی تاریکیاں ہیں، یہ بھی اندھیرے ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو کیا کیا کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ سڑک کے اوپر یہ کہتی پھریں گی کہ ہم ہیں آوارہ اور ہم ہیں بدچلن۔ کبھی تصور تھا کہ یہ کہتی عورتیں نکلیں کہ میں آوارہ ہوں، میں بدچلن ہوں، علی الاعلان یہ کہتی ہوئی نکلیں گی، مگر ہے، واقعہ ہے۔ تو یہ جو ماحول سارا جو ہے لت پت ہے گناہوں سے، اور یہ سارا جس میں گناہوں کی اور منکرات کی تاریکیاں بکھری ہوئی ہیں، تو حضرت والا ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں یہ پکارا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو باری تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے بالآخر ان کی اس پکار کے نتیجے میں ان کو گھٹن سے نجات دے دی، گھٹن سے نجات دے دی۔ پھر اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ یہ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ حال کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے، یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ، یہ وعدہ کر لیا کہ اگر تم بھی ایسے بلا میں مبتلا ہو اور ہمیں پکارو تو ہم گھٹن سے نجات دے دیں گے۔ تو یہ کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، ہر مومن، اور وہاں سے پکارے گا تو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے؟ ارے بھائی وہ تو ایک واقعہ تھا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، واپس اللہ نے ان سے نکال دیا۔ لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو نجات دیں گے، تو اس کے معنی ہے کہ اے مومنوں، تم بھی اب کسی بھی قسم کی ظلمت میں گھر جاؤ، حقیقی ظلمت میں، اندھیرے میں،
یا گناہوں کی ظلمت میں، فسق و فجور کی ظلمت میں، باری تعالیٰ کی نافرمانیوں کی ظلمت میں، کفر کی ظلمت میں، شرک کی ظلمت میں، بدعات کی ظلمت میں، کسی بھی ظلمت میں گر جاؤ، ہمیں پکارو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پکارو گے تو کیا ہوگا؟ ہم تمہیں بھی نجات دیں گے. کہاں سے نجات دیں گے؟ وہی گھٹن سے نجات دیں گے. اب دیکھو ذرا سمجھ لو یہاں بات. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دل میں بات آئی، خدا کرے صحیح ہو، کہ یہ جو فرمایا، وعدہ کیا کہ ہم ہر مومن کو جب وہ ظلمات میں گھرے گا اور ہمیں اس طرح پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم اسے نجات دے دیں گے. نجات کیسے دے دیں گے؟ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو دی تھی کہ وہاں کیا کہا تھا؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، گھٹن سے نجات دے دی. اب گھٹن سے نجات دینے کے دو طریقے، ذرا سمجھ لو کہ گھٹن سے نجات دینے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا ظلمات کا ماحول ختم ہی ہو جائے، ظلمات کا ماحول ہی ختم ہو جائے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کے لیے ہوا کہ ان کو ایسی نجات دی کہ وہ اس اندھیرے سے باہر نکل آئے اور نئے سرے سے پرورش شروع ہو گئی، تو وہ گھٹن سے نجات مل گئی. ایک گھٹن سے نجات دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ ظلمتیں تو برقرار رہیں، وہ اندھیرے موجود رہے، لیکن تم جس گھٹن میں مبتلا تھے تمہیں اللہ نے اس گھٹن سے نجات دے دی، باوجود ان ظلمات کے موجود ہونے کے، باوجود ان تاریکیوں کے موجود ہونے کے. تو ہم مومنوں کو نجات دیں گے، تو نجات دیں گے کاہے سے؟ گھٹن سے. ضروری نہیں کہ وہ ساری ظلمات ختم کر دیں اور ختم کر کے نجات دے دیں. ارے نہیں، وہ ظلمتیں تو ہماری مشیت سے پیدا ہوئی ہیں، وہ ظلمتیں تو ہم نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں. تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ وہ ظلمتیں برقرار رہیں اور لیکن تم کو نجات دے دیں کہ ان ظلمتوں کا اثر تمہارے اوپر نہ پڑے، اور تمہیں جو ان ظلمتوں کی وجہ سے گھٹن ہو رہی ہے وہ گھٹن تم سے زائل ہو جائے. تو جب تم گناہوں میں گھرے ہوئے ہو، گناہوں کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہو، تو اس وقت میں جب تم ہمیں پکارو گے تو ضروری نہیں کہ وہ فسق و فجور کا ماحول ہی سارا ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں اس گھٹن سے نجات دیں گے. کیا معنی؟ کہ تمہارے دل میں اپنا خیال پیدا کر دیں گے، اپنا تقوی پیدا کر دیں گے، اپنے خاص فضل و کرم سے تمہیں ان ظلمات کے اثر سے بچائیں گے. اور اگر تم کبھی مبتلا ہو بھی گئے تو تمہیں رجوع اللہ کی توفیق ہوگی، تمہیں توبہ کی اور استغفار کی توفیق ہوگی، اور اس توبہ اور استغفار کے نتیجے میں تم ہمارے نزدیک اور آگے بڑھ جاؤ گے. اس لیے جب کبھی انسان یہ محسوس کرے کہ میں ماحول کے غلط اور خراب ماحول کے نرغے میں ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا، تو کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انشاءاللہ تمہیں اس ماحول کی تاریکیوں سے نجات مل کر رہے گی، ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے. اب لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، غیبت ہو ہی جاتی ہے، زبان سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ایسی نکل آتی ہے کہ غیبت ہو جاتی ہے. کیا کریں، باہر نکلتے ہیں تو مناظر ایسے سامنے آتے ہیں کہ آنکھ بہک ہی جاتی ہے. بھائی اگر یہ رونا روتے رہو گے تو رونا رونے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ محسوس کر رہے ہو کہ ہم سے یہ نہیں ہو رہا تو پکارو اس کو جس نے ماحول پیدا کیا، اسی کو پکارو. نادا فی الظلمات، انہی ظلمات کے اندر پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یا اللہ میں کیا کروں، میں یہ ایسے ماحول میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف فتنے ہیں،
چاروں طرف میری نگاہ کہیں بھی نگاہ کو پناہ نہیں ملتی، یا اللہ مجلسوں میں بیٹھتا ہوں غیبت ہونے لگتی ہے، اے اللہ مجھے بچا لے اس سے، لا الہ الا انت اور سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پکارے باری تعالیٰ کو اور کہے تو کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ تمہیں اس میں سے ظلمات میں سے ایسے نکال لیں گے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس طرح نکال لیں گے۔ اور نکال کس طرح لیں گے کہ اول تو تمہارے دل میں ہمت پیدا کریں گے، طاقت پیدا کریں گے کہ تم اس ماحول کی زبردستی سے اپنے آپ کا دفاع کر سکو۔ شیطان اور نفس تمہیں بہکا رہے تھے، لیکن جب تم ان کے سامنے ڈٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر ان کے سامنے ڈٹو گے تو شیطان اور نفس جو ہیں وہ تمہیں کمزور نظر آئیں گے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا کا مظاہرہ ہوگا کہ شیطان جو ہے اس کا قید کم ہے، کمزور ہے، کوئی قوی نہیں ہے، کوئی مضبوط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ سبق یہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس سبق کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے رحمت سے، کہ یہ جو ہم ہر وقت ماحول کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ شکوہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے جو کام کرنے کا ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور انشاءاللہ بچائیں گے۔ اگر بالفرض یہ سب کے باوجود کسی وقت لغزش ہو گئی تو اس کا راستہ بھی وہی ہے رجوع الی اللہ، کہ یا اللہ پھر پھسل گیا میں، یا اللہ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، دوبارہ استغفار، دوبارہ توبہ۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غفاری کا مورد بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی ستاری کا مورد بنائیں گے، اور ساری زندگی یہی کرتے رہو تو انشاءاللہ قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ ساری زندگی یہی کرتے رہو، کیا کرتے رہو؟ پکارتے رہو اللہ کو، جب غلطی ہو جائے پھر پکارو، جب غلطیوں میں گر جاؤ پھر پکارو، پکارتے ہی رہو مالک کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے ایسا مضبوط رشتہ اور تعلق قائم کر لو کہ ہر وقت تمہارا رابطہ، تمہارا رشتہ اپنے خالق و مالک سے جڑا رہے۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے تو دیکھو دنیا کے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، کچھ جیسے جس حالت میں تھے اس سے کہیں زیادہ کسی اور مقام پر پہنچ جاتے ہو۔ تو اس لیے بھائی اس کی ضرورت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو اپنا برد بنائیں، وظیفہ بنائیں۔ جب کوئی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی کوئی بھی ظلمت سامنے آئے تو اس کو پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اس میں بہت سی بیماریوں اور مصیبتوں کا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔